الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نصیبا لیانو یار دے دیدار ہوندے نے. نصیباں لیانو یار دے دیدار ہوندے نے. جدوں نظرے کرم ہووے تے بیڑے پار ہوندے نے. نصیباں والیانو گناہگاراں غریباں لئی دنے راتیں دعا کرنی. میرے نبی اکرم نور مجسم شاہ مدینہ رسول اکرم اپنی امت کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے. اس پر شاعر کیا کہتا ہے؟ گناہگاراں غریباں لئی
دنے راتی دعا کرنی انہوں کہندے غم خاری تے انجے غم خار ہوندے نے نصیباں والیانو یار دے دیدار ہوندے نے اللہ اکبر حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے سواری کر لئی جسنوں ملن کاندھے محمد دے انہوں کہندے نے سرداری تے انجے سردار ہوندے نے معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اشا گان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت عزیزم شعیب صاحب نے بڑی خوبصورت محفل کراندے نے ہر سال اور خرچہ کردے نے مزدور آدمی نے اللہ انہوں برکت عطا فرمائے اس دا مطلب ہے کہ محفل کران واسطے امیر ہونا شرط نہیں ہوندا دل وچ حضور دی محبت ہونا شرط نہیں ہویا ہے پنڈ دی کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی ہے کی دے اے کمیٹی اللہ چنگی نال شاید انہوں نے پنڈ دے بھی پائے جائیے تو بھائی صاحب آپ بہت اچھی ماشاءاللہ کاوش کیتی ہے سارے کمیٹی دے اراکین نے کون اتنے آدھے من نہ تے مڑ کوئی نہیں آؤں دے اللہ ہی تو آنی سیان بھی کیتی ہے تے اللہ ہی تو آنی پہچان بھی کیتی ہے تے اللہ ہی تو آنیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے تے اللہ ہی تو آنا نظر دینے تو آن اللہ پتر برکت دے سونا کام کیتا جے تو آنی عمر میچ کرائن آلی ہے اللہ تو آنے کو ویکھ لو دین دا کام لے رہے ہیں اے مالک دی مرضی ہے ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء کہ کھیلن دی عمرے چھ اللہ تعالیٰ جیڑا کام چاہے وہ ڈیوٹی جنہ چر میرے رب دی مرضی ہوئے انہ چر مالک آپ ڈیوٹی لیں دینے بندہ کوئی ڈیوٹی نہیں کرتا آج مالک ڈیوٹی نہ لائی ہوئے کسے پوچھے آپ آبے تو کہ بابا جی میرا اللہ دی بارگاہ وچ کی رتبہ ہے اے ویکھنا ہوئے تے کیویں چیک کر سکتا یعنی میرا رب من کی سمجھدا ہے میرا رب میرے رب دی بارگاہ وچ میرا کی مقام ہے اے ویکھنا ہوئے تے میں کیویں ویکھ سکنا تے انہاں فرمایا پتر بڑا سوکھ ہے تو اے ویکھ با رب تیری ڈیوٹی کی لائی ہے جو تینوں رب سمجھدا ہے وہ رب تیری ڈیوٹی لائی ہے دیکھو بھائی میرے پتر ہون دو ایک ہوئے انپڑھ ایک ہوئے پڑھیا راتی میں نو پتا ہوئے کہ سویرے مالے دے پٹھے بھی بڑھنے نے تے بینکے چ بھی جانا ہے تے میں دو پترائیں چوں
بینک وال ڈیوٹی اندھی لانی ہے جہاں مہین لگنا ہے بھائی پڑھیا بھی ہے تو سیاح بھی ہے، جہاں انپڑھ ہے تو کمبڑا ہے انہوں میں آخنا ہے تو مال وال چل، تو جی مہینے نہ پتا ہے بھی پترا چکی دی ڈیوٹی کیڑی لانی ہے تو مالک تے ساری کائنات تو ود جاندا ہے بھئی بندے کیڑے دی کیڑے کام تے ڈیوٹی لانی ہے۔ تو جی اللہ پتر کسی بندے دی یہ ڈیوٹی لائی ہے بجا میرے دین دی تبلیغ کر تے کروا تے دا مطلب ہے مالک نو بندہ پسند ہے تاں ہی ڈیوٹی چنگی لائی۔ تو بابیاں دا کہنا ہے کہ تسی ایتھو اندازہ لاؤ با مالک تو اڈے ذمے ڈیوٹی کیڑی لائی، جو تو اللہ سمجھدا ہے انج دی انہیں ڈیوٹی لائی۔ ویدہ مطلب ہے جی اللہ تعالیٰ کسے دی ڈیوٹی اس کام دی لا چھڑی ہے تو مڑ مالک نو وہ بندے پسند رہے، جے انہوں پسند نہ ہوندے یہ ڈیوٹی مالک کوئی نہیں لانا۔ بیٹا ڈیوٹیاں کرن واسطے میں اپنے بچیاں نو ایک گل آندا رہنا، پتر پہنا پیسہ کمانے دا طریقہ سیکھو تے موڑ لانے دا سیکھو۔ کئیاں کمانے دا کوئی نہیں آؤدا تے کئیاں کما کے تے لانے دا طریقہ کوئی نہیں آؤدا۔ یاد رکھو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، شیخ سعدی جیسی بزرگ شخصیت فرما دینے کہ بزرگی باقل نہ بسال، بزرگی دا تعلق عقل نال ہے، عمر زیادہ ہون نال زندگی زیادہ ہون نال بزرگی دا تعلق نہیں۔ کئی 17 سالان دے بھی بال ہی ہوندے نے تے کئی 16 سالان دے جوان ہوندے نے تے پورے عالم بزرگ عقل پوری کر جاندے۔ تونگری بدل استناب مال، سعدی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ سخی ہون واسطے مال بھی ضروری ہے پر مال دے نال نال دل بھی ضروری ہے جیڑا سخاوت کرن واسطے چاہیے دا ہوندہ ہے۔ تے بچوں پہنا کمانا سکھو، اس دنیا اچھ بیس نہ بڑھاؤ تے دوان بھیک بھی کوئی نہیں دیتا۔ چنگا مایا آلا کاٹن دا سوٹ پا کے ویسکٹ پا کے چنگا چشمہ لا کے بندہ چوک تے کھلو کے بھیک منگے تے نہیں دین دے، یہ وہی ہے نا۔ وہ جڑا نکلی بھی ہوندہ ہے اس کوئی نہ کوئی بیس بنانا ہوندہ ہے، باہمیں نکلی باہ بننے کو بان کے باہ کھلکا باہر کٹ باندہ ہے، ان تاں ڈیندہ ہے کیونکہ وہ کچھ اپنا اونجدہ بیس۔ پتر جی دولت کمانا چاہندے ہو تو کوئی بری بات نہیں، دولت کماؤ مگر کوئی اونجدی وانڈ بھی بناؤ بھئی دولت کی میں کمانی دی۔ سو پہلے دولت کماؤ، اس قابل بنو تے بیٹا پھر دولت اللہ دے راہ تے لاؤ مڑ سواد ہو۔ ایک گال ہور یاد رہا، قدرت بے انصاف نہیں، قدرت بے انصاف نہیں۔ اللہ نے وانڈ ہر بندے دی رکھی ہے، کسی نے کوئی شے دیتی ہے کسی نے کوئی شے دیتی ہے، سکل ہر بندے دے اندر ہے، وہ سیان کرن تھوڑا جا مشکل ہوندہ ہے بے مالک میرے حصے دا گور کتھے رکھیا ہے۔ ہوں یہ علم سان سارے آنوے با زمین دے تھلے پانی ہے پر سارے کاٹ سکتے وہ دے واسطے نہیں جڑی سکل درکار ہے وہ جی دے وچ ہوئے گی وہ اتھو پانی کاٹ سکتا ہے، حالانکہ پتہ سارے آن ہے جس کاغذ اتے قید اعظم دی فوٹو اے بڑی شے پر سارے کما نہیں سکتے، ایک کمان واسطے بھی صلاحیت درکار ہے۔ میرے بچوں میرے عزیزوں میں اپنے بچیاں نہ کھاں گا کہ اپنی پہلا ایک کلیاں بے کیسے آن کرو با میرے رب میرے وچ کی خوبی رکھی ہے۔ جدو تسی اتھے اپڑ جانا ہے نا اتھے یا بٹن منڈن دی دیر ہے۔ آپ مسئلہ سمجھ رہے ایس بلب دا سارے مسجد وچ بٹن لگے نے، بجلی بند ہے، لائٹاں بند ہے، تسی سارے بٹن منڈ دے رہو، روشنی نہیں ہونی، روشنی ادو ہونی ہے جدو تسی ان دے والا بٹن منڈنا ہے، اتھے پہنچ کے یا انج کرنا ہے تو روشنی۔ تو ایسے ہی ہر انسان دے اندر ایک بلب دے بٹن ہوندہ ہے، جدو تسا اتھے پہنچ کے انج کرنا ہے ادو گل بن جائے۔ تو میں نوجوان بچیاں نو نصیحت وصیت کرنا کہ پتر اپنے اندر موجود بٹن نو سیانو تے پھر اون منڈو، اونج تسی سارے وجود نو منڈ دے رہو تو گل نہیں نہ بڑھنی، وہ سیان کے منڈو واہ بلب بڑھانا بالن آڑا ہے،
پھر گل بن جائے گی، پھر کام ہو جائے گا۔ صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ بندے دے اندر صلاحیت، کیڑی صلاحیت، اور پھر اپنے اس صلاحیت نو بروئے کار لیا کے جدو تسی مالدار ہو جاؤ تے مال کما لو، تو پھر اس مال نو اللہ دے راہ تے آپ نو مسئلے دی سمجھ آ گئی؟ اے بچے جڑے اللہ دے راہ تے خرچ کر دے پے اور اللہ دے دین دا کام کر دے پے اس پنڈ وچ، ہر سال ایک محفل کریں دے، اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نے برکت عطا کر۔ جڑی میں گل کرنا نا سٹیج تے بیٹھ کے، بیٹا جی یہ مین پتا ہوں ہے کہ یہ میری گل پوری دنیا وچ بندیاں سننی ہے، فرق صرف اتنے بھی اس گل دئیے بھئی کس گل دا کی معیار ہے، یہ سارے بندے جان دے نہیں ہوتے۔ کچھ بندے صرف تقریر ان سمجھ دیں بھئی شیر اتام کان تے ہاتھ دار کے جیڑا مولوی پڑھ جائے وہ اس تقریر بڑی کی، وہ ان تقریر من دے، ظاہر ہے انہوں دا اپنا ایک ذوق ہے، بہتر ہوئے گا۔ لیکن کچھ بندے سانا جے بھی مل دے جے جیڑے آن دن بھائی یہ تے اسی نات خانہ تو بھی سن لے رہے ہیں تو اڈے کھولو کو اساں گل سننی نہیں نہیں گا جیڑا تسی آنی کرتے ہو تو بھائی شیر پڑھتے ہو یہ تے اسی نات خانہ تو بھی سن لے رہے ہیں تو اڈے کھولو تے سنی دے بھائی تساں کو گل دسنی ہے سان جیڑی اسی سوجیاں تو نہیں سن سکتے، لہذا گل کریا کرو، یہ انہوں دی اپنی پسند۔ کچھ بندے آندے رہے ہیں تقریر پنجابی کیتا کرو، اردو نہ کریا کرو۔ کچھ بندے پہ آندے ہیں ساڑھے نال کیرلا دے بندے ہوندے نے انڈیا دے، انہوں نے پنجابی سمجھ نہیں آندی تو آندے با بندہ گل بڑی کرتا ہے نہ کھو ساڑھی بولی بھی کرے اسی بھی سنی۔ سانو ویوز آندے نے پوری دنیا اسی پوری ورلڈ نو سامنے رکھ کے گل کرنی ہوندی ہے، جدو اسی گل کریے ساڑھے سامنے صرف تہاڈا پنڈ نہیں ہوندا، اسی تہاڈے پنڈ وچ بیٹھ کے اس کیمرے دے ذریعے پوری دنیا نوں مخاطب ہوندے، لہذا اسی اس حساب نال گل کرنی ہوندی ہے تے ہر بندے اپنے مائنڈ دے مطابق ان سمجھنا ہوندا ہے، لہذا جدی سمجھ وچ نہ آوے اتھو خدا دا نہ ہے معافی دے کے اگاں لنگ جان دیتا کرو، بھئی بھی کسی آستے کرتے پہ ہونے جسان نہیں سمجھ ہوتی تین چھاڑ دیو تسی اگلی سمجھ لے لو خان جڑی ساڑھے آڑے ایویں سادہ جی مثال ہے بھئی دکان آڑے تے فروٹ سارے رکھے میں انہوں نے نہ لڑن دی کیڑی لوڑ ہے بھئی تو آ تربوز کیوں رکھے ہے، میں نے اگر پسند ہے سیب تے میں سیب چاہ لگاؤں دے گوڑ جو بھی ہے، لیکن اس گل تو ناراض کیوں نہ آئے ڈیڈے بڑے درن دی کی لوڑ ہے، میں دکان بھری اپنا باہر کھڑے ساڑھے میرے تے عام لگے ودے گل نہیں سمجھ گئی بھائی ہو سکتا ہے کوئی صرف ہو لینا ہوتا ہو تو یہ سانو اپنے حصے دا سودا لینا چاہیے، باقی سودے دے بارے سان ہلانے دی ضرورت نہیں، کوئی کسی شے دا گاہک ہوندا ہے کوئی کسی شے دا گاہک ہوندا ہے، یہ جڑا شاپ کیپر ہوندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے سودا سارا کیوں رکھنا ہے اور دی کی وجہ ہے، توجہ ہے آپ ہوں جناب اگر میرے حال توجہ کر لین تے تقریر تھوڑی نہیں کریے تاکہ گال پہنچ جائے، تو اڑے کو جڑا پیغام میں پہلے نمبر تے دینا سی وہ میں دے چکی ہاں کہ پیسہ کماؤ میرے بچوں اور اللہ دے دین تے لگاؤ، انہوں اپنی زندگی دا مشن بڑھاؤ، اللہ آپ نو اس دا برکت دے وے اور اجر عطا فرمائے اور تو آن ای ہو جا دل دے وے جڑا دین تے پیسہ خرچ کرن والا ہوگا۔ آئیے سمجھئے اور یاد فرما لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ، اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ، اور تو آنجے ماں پہ نہیں سکھائیاں کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے بچے اپنے بھائی سمجھ کے تو انتراوے چیزاں سکھا رہا ہیں، ان تسی سکھ لو، اگے بھی تو اٹھے ذہن چونیاں پر تسی اس نظرہ پوری طرح سمجھ کے یاد کر۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ، نمبر 1 3 چیزاں نے گلاں یاد کر لیں، سرکار فرمایا سب تو پہلا اپنے بچیاں نو قرآن سکھاؤ،
اپنے بچے آپ گل میرے نال بالکل کھلے دل نال کرنی ہے، کوئی سنگنے جگنے دی لوڑ نہیں۔ میں نے یہ دسو جنہ ٹل اسی انگریزی تے لینے آ بالاں دی انگریزی تے جنہ ٹل لا کے خرچہ کرنے آ، کیا قرآن پاک پڑھان وال بھی جے اینی توجہ ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہونی ہوندے نالوں زیادہ چاہیے۔ ہن انگریزی دا تے قرآن دا کی مقابلہ ہے، لیکن اسی اتنی بھی نہیں دے رہے جتنی انگریزی میں دینے۔ انگریزی واسطے سویرے رکشہ لگا ہے، اگر ماڑا بندہ ہے چنگا بندہ ہے تو اس ویگن لگی ہے، کار لائی ہے، کار تے ڈیوٹی لگی ہے، اس ڈاڈے مہنگے سکول جا کے بال چھڑنا ہے، مڑ اتھے لمیاں ٹویشناں دینیاں نے، کاپیاں دے خرچے، انہاں دے ٹویشناں دے خرچے، مڑ اگوں انہاں دے ٹرپاں دے خرچے، فنکشناں دے خرچے، وہ کوئی سکولاں والے کوئی نہ کوئی خرچے والا کام بڑا ہی رکھے، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ بڑا بالاں دا پیسہ وہ لیندے رہندے تے ماں پہ بڑے خوش ہوندے نے، بڑا خرچہ پیا تعلیم تے ہوندا ہے۔ میں بڑی توجہ چاہتا اسی وہ خرچہ کرنے، ادو بال ساڈے آندے تے آندے مڑ ٹیوشن پڑھان والا آ جاندا ہے، اجے انہاں شدیاں بستا کریا کوئی وہ مڑ آ جاندا ہے تے شام تائیں مڑ بالاں وہ ٹنگی رکھدا ہے۔ اسی بالاں انگریزی سیکھن والی مشین بنا چھڑدے، جتنا جتنا ساڈا معیار ہے، جتنا جتنا ساڈا لیول ہے، جتنا جتنا ساڈے کول پیسہ ہے، کچھ بندے اپنے بالاں انگریزی پڑھان واسطے پنڈ چھڈ کے وڈیاں شہراں ہجرت کر جاندے۔ پوچھیدا بھائیا تسی مڑ اوتھے کیوں گئے؟ تو آندے جی بال وڈے پہ ہوندے تے اسی پڑھان واسطے ٹر گئے، دا مطلب ہے سان انگریزی پڑھان دا ایڈا جنون ہے، تعلیم دے اسی واقف تے آئے ہاں، لیکن انگریزی پڑھاؤ تے نوکری پاؤ۔ برے صغیر دی دھرتی تے اے جملہ پہلی واری سید احمد خان جڑے او بابے ہوری بڑی ساری داڑھی والے فوٹو تے لگے کھڑے ہوندے سکول ہے، اے پہلی واری بولی انہاں بولی سی، انگریزی پڑھاؤ تے نوکری پاؤ۔ انگریز نے نوکری نو انگریزی زبان نال نتھی کر دی، جڑا انگریزی زبان دی بولی اچ پاس ہو جائے انہوں نوکری دے دیو، تو نوکری انہوں نے ملن لگ پئی تے بندے انگریزی مگر ادوں دے بجے نے اجے تائیں ساہ نہیں نے لیا۔ ایک پیڑھی مر گئی، دوجی پیڑھی انگریزی بنن لگ پئی، ہن سان اینی انگریزی آندی ہے بھئی اینی ہو سکتا ہے انگریزاں بھی نہ آندی ہو جنی سان انگریزی ہو۔ تو انگریزی پڑھ رہے ہیں جبکہ سائیاں دا حکم کی سی اتبو اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد نو ترے چیزاں سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تو اسی اپنے بچیاں نو کتنا قرآن سکھایا؟ اگر نہیں سکھایا تو اساں نظریہ ضرورت دے تحت اپنی معاشی حالت سدھارن واسطے بچیاں نو انگریز بنا چھڑیا مگر رسول اللہ دا غلام نہ بنایا۔ میرے بچے مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ پیارے دوستو، دنیا اتے سب تو زیادہ جڑی زبان ایس وقت بولی جاندی وہ انگریزی ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ میں اے نہیں آکھ رہا با اے نہ پڑھو، گل مک گئی۔ ساڈا یہ مقصد نہیں با تسی انگریزی نہ پڑھو، پڑھ لو، لیکن پہلی ترجیح انگریزی نہ دیو، قرآن نو دیو، کیونکہ قبر دے سوال انگریزی اچ نہیں ہونے، قبر دے سوال عربی اچ ہونے۔ جناب دی توجہ ہے کہ نہ؟ جانب ان حشر دے پیڑ وچ بولی عربی چلنی ہے تے جنت وچ بھی بولی پاکستان والے بندیاں دی بڑی عجیب حالت ہے، جمنے آدمان پنجابی ہوندی ہوندی، مادری زبان پنجابی ہے، قومی زبان اردو ہے تے نوکری والی زبان انگریزی ہے تے وسیع تے جائیدہ تو تے عربی ہے، سانو صحیح ہوندی ایک بھی نہیں پہ توجہ نہیں کی تھی کرنے وچلے سان پاکستان دا ذہن ہے ایڈا آئی کیو لیول ہی نہیں ساڈا، بس ساریاں بولیاں سیکھ لئی۔
موسٹلی بچے تے میٹرک کے انگریزی تو فیل ہو جاتے بس ہاں انگریزی نہیں آتی سائیں مرتے پہ تو انگریزاں آخیا چلو پہلی تو ہی انگریزی تے لگ پاؤ تو اسی 10ویں والی انگریزی چھڑوا دینا اسی جدو سکولے پڑھتے ادو اسی 6ٹی جماعت پہلی باری انگریزی ویکھی سی ایک وڈی اے بی سی ایک نکی وہ ساڑھے ادھے کلاس فیل ہوتے 8ویں تک یہ سیانی نہیں کر سکے وڈی کیڑی ہے تو سائیں وہی نکی کیڑی جی ہاں اس سے سیانے 8 کلاساں ہو گئی پھر اب میٹرک کی بھی ہونی ہے توجہ ہے نا بھاگ گئے تو بھائیو انگریزی جنہ نہیں بھی پڑھی روٹی رب انہوں نے بھی دیندہ پہ شعیب کتنا پڑھے شعیب صاحب بھی یہ کر کے مالن پٹھے پا رہے ہائے ڈگری ہے تیرے تو صدقے جاؤں تے جے انہ اے 16 سال دین سکھن تے لائے ہوندے اے 16 سال دین سکھن تے لائے ہوندے تے بندیاں انہ دے پٹھے پانے آئے آپ بھی یہ کیتا ہے جی 14 بھی یہ کر کے دیکھی کر دیں اٹھا بندیاں نہیں لاندے ہائے انگریزی ہے تیرے تو صدقے جاواں بندے روڑ چھٹے نہیں توجہ ہے کہ نا امام مسجد صاحب تو اڈے کیڑے تو اسی کتنیاں پڑھے تے اگے کھلوندے سکول نہیں پڑھے تے اگے کھلوندے بیہ والے مگر کھلوندے تے مزدوری بھی دوریاں دی کوئی نہیں کردے تے روٹی بھی رب پیا دیندا ہے تے اسی انگریزی نوں بھا لانی ہے جڑی تسی انگریزی بنائی ودے ہو توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب یہ اقبال دی بولی چ بولا تے انج آکھاں گا سجنوں بابا اندے کی محمد سے وفا محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے ایک صرف 2 منٹ اور دیو پاکستان والے سمجھ لیا ہے ترقی تاں ہوندی ہے جی انگریزی ہوندی ہوئے میں پاکستان والے تو پوچھنا بھائی کوریا والے انگریزی کوئی نہیں ہوندی جاپان والے انگریزی کوئی نہیں ہوندی چائنا والے انگریزی کوئی نہیں ہوندی تے ترقی وہ بھی کر گئے اے بھی ایک غلامی دی زنجیر ہے جیڑی انگریزاں دے جان تو بعد بھی اساں گلے چلائی کوئی نہیں با انگریزی نہ ہوندی ہوئے تے ترقی نہیں ہوندی جاپان ترقی کیتی کہ نہیں کیتی تو بھائی صاحب انہوں نے انگریزی کوئی نہیں ہوگی جنہ چائنا جا کے تے ڈاکٹری کرنی ہے نا بچیاں تو میں پوچھے ہے وہ انگریزی ڈاکٹری نہیں کریں دے وہ چائنی زبان ہے انگریزی ڈاکٹری بنا دیں تے ڈاکٹر انہوں نے بھی چنگے نے انجینئر بھی چنگے نے ڈاکٹر بھی چنگے نے تے وہ آپ بھی ترقی کر گئے نے وجہ انہیں غلامی نہیں کی تھی انگریزی عزیزان من علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے یا رب کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا مند یا رب کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا مند مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یا رب سے نہیں ہے اپنی اولاد ترے چیزاں سکھاؤ پہلی چیز اللہ دا قرآن سکھاؤ قرآن اگے جڑیاں ماما سن اور باپ سن انہوں نے فکر ہوندی آئی کہ ساڑھے بچے قرآن پڑھ جاؤ سادے دور سادے لوگ سادے روایات و اقدار صاحب کہ بچے قرآن پڑھن میں کئیاں بندیاں نے ویکھیا ہے
انہوں نے بچے قرآن پڑھنا تو انہوں مولوی صاحب نو واڑے میں لے جانا تے آکھنا مولوی جی جیڑی دل ہے ماج تے ہاتھ دھرو یہ تواڈی ہے تساں ساڈے بچے نے قرآن پڑھایا سبحان اللہ انہوں نے اللہ سلامت رکھے کوئی انہوں نے دل وچ قرآن دی قدر تے ہے نا انہوں نے کہ پتر انگریز بنے تے پرانیاں ماما دے دل وچ خواہش ہوندی ہے کہ پتر حضور دا غلام بنے اللہ اکبر جنہ اماں سدے آئے نا منڈے اماں یا ابو جی وہ جلے انگریزی آل جاندے نے وہ پاپا تے ہو جاندے تو پاپا واہ وچے میں راضی ہوندے وہ منڈا میرا بھی کچھ پڑھتے گئی میں بھی پاپا ہو گیا انگریزی پڑھے دیا اسی پاپا ہو گئے قرآن فرما دے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ دا قرآن دستا ہے ابے دا رتبہ کی ہے اللہ دا قرآن دستا ہے اگر باپ تینوں لمحہ پا کے چھری توڑ تے رکھ لوے تے اگوں بولنا نہیں بلکہ کہنا یا ابت افعل ما تؤمر اے بچے نو قرآن سکھائندا ہے کہ جے ابا چھری پھیرنا چاہے تے اگوں اوف نہیں کرنی آکھنا ابا جی جویں دل جونج کر میرا جملہ نوٹ کر لو جنہ بچیاں ہر لی انگریزی پڑھائی انہاں اپنے بچے انگریزاں ویچ چھڑے توجہ نہیں کی تھی گل تھی میرے دوستو میرے سنگیوں انگریزاں نے جس ویلے انگریزی نظام تعلیم لے آندہ ہے نا لارڈ مکالے ایہی نہ ہے نا جس نے ساڑھے کو انگریزی سکولہ کا نظام اس نے جدو یہ بنایا ہے نا پہلا رول ہے اسی کہ وردی اپنی دیو کی کرو آپ میرے نوجوان بچیاں نو پتہ ہے کہ انگریزاں دی آمد تو پہلے برے شگرد لوگ تعلیم کیویں حاصل کر دیا مدارس میں سارے فنون مدارس وچ پڑھائے جاندے ہیں تو انگریز بڑی ریسرچ تو بعد 1857 چ فیصلہ کیتا سی بجے مدارس وچ پڑھتے رہے یہ نہ ساڑھے نہ لڑدیاں نہ انہوں نے مدرسے بند کرو تو سکول بناؤ تے سکولاں وچ ساریاں تو پہنا انہاں نے آکھو وردی بدلنا سکول دی وردی الگ کرو تے جنہ تواڈے کہن تے شلوار تے قمیض لا چھڈی نا اگاں جو بھی آکھے مندیا جانا گل سمجھے نہیں تسی میں کی آکھیا پتر نفسیات ہوندی ہے بندے دی انگریزاں اتھے اے بارڈر لائن کھچی سی بجدو انہاں تواڈے کہن تے شلوار قمیض لا چھڈی نا تے ساڈی پا لئی اس تو بعد جو مردی منویندے رہے آجے موڑے تواڈے نوکر نے موڑ من جان کوئی پگڑی والا انجینئر تو نظر نہیں آئے گا داڑھی والا ڈاکٹر خال کوئی انگریزاں کہنا اپنا کلچر دیو تے انگریز دی تے اسلام دی لڑائی ہے اجے بھی انگریز ڈردہ مدرسے تو آپ نو سمجھ نہیں آئی کیونکہ مڑوی جے کو بابا پیدا ہویا تو مدرسے ہی چوئی پیدا ہونا ہے انگریزی نظام دا پڑے ہویا بندہ انگریزاں کے کھڑا ہو سکتا دڑام بوئے تے لگے ہوں میاں شباز شریف کھڑا ہو سکتا ہے دڑام لگے ہوں جی میں حضور تو سی آکھو جی توجہ ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی پیارے سنگیو پیارے دیدو آپ ذرا غور کرنا میری گل نو گہرے عقل نال فلسطین تے جدو بمباری ہوندی رہی ہے اسرائیل دی طرف ایک پاکستان کچھ مسلمانہ دا ایک جڑی جماعت سی وہ زیر عطاب آئی تے دوجے آکھیا بھائی انہاں دا علاج پہ ہوندا ہے ایران تے حملہ آیا تے دوجے اٹھے تے انہاں بھی اوویں ڈایا نہیں تو پہلے والے سمجھا بھائی انہاں نال بڑا پہ ہوندا نہیں بابا
انگریز کلمہ پڑھن والے نو اپنا دشمن سمجھدا ہے، تہاڈی انہاں ونڈ بنائی ہے، ایک فرقے نوں مار لیا تے مڑ دوجے نال رلا لیا تے دوجے نوں ماریا تے پہلے والے نال رلا لیا۔ لیکن یہ کملے ساڈے سمجھ سکدے اے نہ مائی کجی تے آپس وچ پے مائی لڑدے جا جا ڈٹھا ہے، تہاڈی سمجھ ہی کوئی نہیں لگدی کہ تہاڈے نال ہاتھ کی پیا ہوندا ہے۔ توجہ ہی تہاڈی کہ نہیں؟ اے پتر وانڈے انگریزی نظام تے انگریزی نظام دے وچ داخل ہون دی ونڈ۔ پیارے دوستو، پیارے عزیزو، میں گل پرانے دور دی پیا کرنا۔ جتنی دیر تک تسی قرآن نہیں پڑھنا تانوں دین سمجھ کیویں آ سکدا ہے؟ قرآن و کتاب ہے جڑی مسلمان دے اندر غیرت پیدا کر دی ہے۔ یہ عام کتاب ہوندی زہرا دلال نیزے تے چڑھ کے قرآن نہ پڑھدا۔ اے یزید دے نظام دے خلاف تائیں تے حسین ابن علی کھڑے ہوئے، ان میں قرآن پڑھیا سا۔ میری قوم فرقیاں میں ونڈی گئی، مسلمان دی طاقت تقسیم ہو گئی، کافر دی سازش کامیاب ہو گئی۔ اللہ دے قرآن نے خبردار کیتا ہے جدو تسا قرآن پڑھنا ہے نا تے تسا اس آیت تو گزرنا ہے، جدو پڑھ دیا تے تسا یقیناً کھلو جانا ہے بھی کافر اے کیوں آن دن بھائی انہاں قرآن نہ پڑھن دیو۔ اللہ دا قرآن فرما دے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ کافران دا مسلمانان قرآن نہ سنن دیو تے نہ پڑھن دیو۔ توجہ ہی آپ قرآن نہ پڑھن تے نہ قرآن سنن، کیونکہ جدو نہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے، بچیاں قرآن پڑھانا ہے تو بھائی صاحب اس ویلے پھر انہاں نو غیرت دا سبق دینا ہے قرآن، پھر انہاں آکھنا ہے بھائی کافر کون؟ تو اس واسطے انگریز اس نتیجے تے پہنچے با مسلمانان قرآن تو دور کر دے، اور او دا یہ نظام رکھیا کہ آپ حیران ہو گے۔ میرے پہ ایک منڈا دستا بھئی جیڑا بچہ اچھا خط لکھے نا انگریزی ہے ان دے نمبر بھی 5 نے، تے جن قرآن پڑھیا ہوئے سارا 30 پارے ان دے نمبر بھی 5 نے۔ میں کہ سبحان اللہ، انگریزاں ہو سارا قرآن جن آندا ہوئے ان دے 5 نمبر رکھے ہی نہیں۔ 100 وچوں 5 نمبر ہیں پاک قرآن نو دیتے ہی نہیں، تے 95 انگریزی نے۔ تھوڑی انگریزی دے سائیں مرن جیڑی قرآن دے مقابلے چاہے۔ میرے بچے مسئلہ سمجھے ہو؟ اگلیاں مائیاں دی گل سناوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ قطب الدین دی والدہ صاحبہ فرمانے نے آفت جی میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ۔ جدو اللہ تو ان سونے پتر دے وے تو انہوں قرآن پڑھاؤ، اللہ تو ان ذہین بچے دے وے تو انہوں حافظ قرآن پڑھاؤ۔ تو اڈا تعارف قرآن کرانا ہے۔ میں اپنے بچے نو اس بندے کو بانا پسند نہیں کرنا جڑا میرے خلاف اکسائے، میں اپنے بچے نو دے کو بانا پسند کرساں جڑا میرا ادب سکھائے۔ تے انگریزی تیان دیئے بھئی میرا جسم تے میری مرضی، قرآن آندہ ہے میرا جسم تے میرے رب دی مرضی، میرا جسم تے میرے ابے دی مرضی، پاہمیں ذبح کر دے گا۔ گھنے سے قرآن تے نیڑے نہیں جان دینا، قرآن مڑ پڑھ جان گیا ساں کو مسیح چانی ہے۔ میں کہا تیرے سائیں مرن مسیح نیس چینی تیری منجی تے چینی سنا۔ گل نہیں سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کہ اوہ منجی چانی تیری کے نا تے جو سا کہ اپنا کرو ابا ان جرا سیم لگے نہیں۔ تو سرکار دا فرمان ہے کہ اپنی اولاد نو قرآن سکھاؤ۔ اس دور وچ میرے بچوں، میرے عزیزو، جنی محنت تسی انگریزی تے پہ کر دے ہو اینی محنت تو زیادہ محنت قرآن سکھان تے کرو۔ ہر ابے دی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچیاں قرآن پڑھان واسطے محنت کرے۔ یہ تے ان آپ پہ پتہ لگ جاندہ ہے اسی بٹی ہوں، اسی کھرل ہوں،
اسی تارڑ ہوں حجراں ہوں وہ کدی یہ بھی دسیا جے کول بھا کے کہ پتر اسی عاشق رسول ہاں آ سکولے تے ایدے اودے جا کے متے کسے سائڈ تے نہ ابے دی مات یاد رکھی پتر اسی پیو دادے ہوں عاشق رسول تیری ماں تیری دادی تیری نانی پڑنانی ساریاں عاشق رسول سن تے تو جنہ دی اولاد ہیں وہ بھی عاشق رسول ایک ہی نیا بنیا دسیا میرے استاد محترم شعیب میاں ایک جملہ سنان دیا ہے وہ فرماتے ہیں پرانے دور میں ایک مائی آئی ہون تے مائیاں ڈرامے ویکھ ویکھ کے اپنا دماغ خراب کر لیا ہے انہوں نے ہوش ہی کوئی نہیں رہندی پرانے دور میں مائی سی تے وہ فرماتے ہیں بھائی انہوں نے پنڈ وچ مولوی صاحب نواں لیاندا تو انہوں نے اپنے بڑی چھان پھٹک کیتی بس سننی ہوئے وہ جدو مولوی صاحب آ گئے تے مائی آکھیا وہ مولوی نے سدو ختم پڑھے تے پرانیاں مائیاں جدو ختم پڑھی وے آ گئے وہ کوڑ بہ کے تے آ چادر نہ رنج کر دیا ڈٹھا اسے مولوی صاحب دے کوڑ بہ کے نا تو رنج کر دیا تے ختم سننا تے جدو مولوی انہاں پڑھ لینا انہاں آکھنا مولوی جی میں 5 قرآن پڑھن تے دا ثواب میرے ابے نے ملیا ہن جے کہ انج بہ کے جل جائے تے میں دسیا توجہ ہے کہ نا وہ مولوی اور کو کڑی پردہ کر دیئے جیڑی ٹک ٹاک بنائیں دی نہیں سمجھ جائے گا جیڑی کڑی ٹک ٹاک بنائیں دی وہ مولوی تو پردہ کر دیئے میں مولوی حال نہیں جانا سبحان اللہ یہ بھی واہی گالے میں وہ دی وجہ ہے آئی کہ وہ مائیاں دین دے نزدیک آئی دین دے قریب آئی ہون جڑیاں مائیاں نے ایک موبائل دے نزدیک ہو گئی اور ٹی وی دے قریب ہو گئی ٹک ٹاک دے قریب ہو گئی تو بچوں عورت او جڑی پردہ دار عورت او جڑی دیندار عورت او جڑی قرآن دی تلاوت کرنالی عورت او جڑی حضور دی نعت پڑھنالی تے اپنے بچیاں بھی نعت دی لوری دینالی اللہ ہی ہو جیاں ماواں دی فراوانی فرمائے اور امت نو حضور دا غلام بڑھائے وما علینا الا البلاغ